الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. کتاب سے حدیث نمبر 295 ہے. اس روایت کو امام بخاری بھی کتاب الزکوٰۃ کے اندر لے کر آئے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح جب لوگ اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں. کہتے اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرے نا تو اس کا بدلہ عطا فرما، اور جو مال روک لے تیری راہ میں مال خرچ نہ کرے اے اللہ تو اس کے مال کو ضائع فرما دے. اب ذرا غور کیجئے، 2 فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں اور دونوں فرشتے دعا کر رہے ہیں. ایک دعا کر رہا ہے، ایک بد دعا کر رہا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے نا اس کے دونوں کناروں سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ اترتے ہیں بلند آواز سے دعا کرتے ہیں اور صدا لگا رہے ہوتے ہیں جن کی آواز کو انسان اور جن کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، انسان اور جن نہیں سنتے. اور کہتے آ جاؤ اس رب کی طرف کہ وہ قلیل جو مال دے اس کے لیے کافی ہو جائے اور کثیر مال بھی جو ہے وہ اس سے بہتر ہے. اور کثیر مال جو ہے انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے. اور پھر جب شام ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں، جو خرچ کرے اے اللہ تو اس کا بدلہ دے، اور جو مال خرچ نہ کرے اس کے مال کو ہلاک کر دے. اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ جس کے لیے چاہے کم مال میں بھی تھوڑے میں بھی اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جس کے پاس بہت سارا مال ہوتا ہے لیکن وہ کثیر مال بھی اس کے لیے ناکافی ہوتا ہے، پھر تنگ دستی کا حال، اس کا گزارا نہیں ہو پاتا. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی آمدنی کم ہوتی ہے، قلیل دیا ہوا ہے تو اس کا گزارا بھی اس میں ہو جاتا ہے. ایک بات کو سمجھ لیجئے، مال کی کثرت نہ مانگا کریں. آج کل لوگ مال کی کثرت مانگتے ہیں، مال میں برکت مانگا کریں. کثرت علیحدہ چیز ہے، برکت علیحدہ چیز ہے، جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے. اور دوسری اہم بات وہ یہ ہے جس کو صوفیہ نے اپنی زبان میں یوں بیان فرمایا، اے اللہ ایسا مال نہ دینا جس کو ملنے کے بعد میں تیری یاد سے غافل ہو جاؤں. جب مال آ جاتا ہے انسان کو غفلت میں لگا دیتا ہے تو صوفیہ نے سے کیا کیا، پناہ مانگی. تو حضرات محترم، فرشتہ کیا کر رہا ہے بولیے، دعا کر رہا ہے. جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اللہ اس کا بدلہ دے. اور فرشتے جو ہیں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، وہ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، وہ تو جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ اب آپ نے جب سمجھ لیا کہ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں، تو فرشتے دنیا میں جو آ رہے ہیں زمین پر اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں، صدا بھی اللہ کے حکم سے لگا رہے ہیں، اور پھر وہ دعا بھی اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. آج میں اور آپ دعا کس سے کراتے ہیں؟ جو نیک ہو، جو اللہ کے قریب ہو، متقی ہو، گناہگار نہ ہو، ہم اس سے دعا کراتے تاکہ ہمیں خیر و برکتیں حاصل ہو جائے، ہماری مرادیں پوری ہو جائے. لیکن یہاں دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتہ کر رہا ہے، جو اللہ کے حکم کی مخالفت بولے کبھی نہیں کرتے. اللہ نے جو حکم دیا اس حکم کو بجا لاتے ہیں. فرشتہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ جو خرچ کرے تیری راہ میں اس کے مال میں برکت دے، بدلہ دے اسے. اور جو مال روک لے، جو کنجوس ہو، اس کے مال کو کیا کر دے؟ ضائع کر دے. جو خرچ کرے گا اللہ اسے اور دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وما انفقتم من شیء فهو یخلف. اے بندے تو ہمارا دیا مال جو ہے نا ہماری راہ میں خرچ کر، ہم تمہیں اور عطا کریں گے.
یہ وعدہ اللہ کا ہے. اب انسان کو چاہیے کہ وہ فرشتے کی دعا لے اور اس پہ عمل کرے جتنا اللہ نے توفیق دی ہے. اب ایک چھوٹا سا نسخہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. پہلے ایک حدیث رسول، ابن آدم تو خرچ کر، اللہ تجھ پہ خرچ کرے گا. تو خرچ کیے جا، اللہ تجھے عطا کیے جائے گا، تجھے ملتا رہے گا. اب جتنی آمدنی آپ کی ہے، نسخہ کیا ہے؟ جتنی آپ کی آمدنی ہے اس میں سے 2%، 5%، 10% اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. کیلکولیشن کرو. ہر ایک روز کمانے والا، دہاڑی دینے والا یا منتھلی جس کی آمدنی کا سلسلہ ہے، جتنی بھی ہے اس کو جمع کرے اور اس میں سے 10%، 5%، 2% اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. پھر دیکھو آپ کا مال کیسے آگے بڑھتا ہے، مال میں اضافہ کیسا ہوتا ہے. اور یاد رکھ لیجئے، ضروری نہیں ہے کہ جو مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اس کا صلہ آپ کو دنیا میں ملے. یہ لازم ملزوم نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دنیا میں صلہ اس کا نہیں ملتا، لیکن ان کا صلہ اس کو آخرت میں ملتا ہے. اور صلہ مل بھی رہا ہوتا ہے، تمہیں کیا معلوم کس کے صلے میں مل رہا ہے، کس کی وجہ سے روزی دی جا رہی ہے. تو لہذا جو اللہ نے پاک مال تمہیں دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرو. اس کے ذرائع کیا ہے؟ بہترین ذرائع مدارس ہے، مسجدیں ہیں، اپنی اولادیں ہیں. وہ روایت آپ کے سامنے میں پھر پیش کرتا ہوں. میرے پاس 1 دینار ہے، کہا اپنے آپ پہ خرچ کرو. کہا یا رسول اللہ 1 دینار اور ہے، فرمایا میں بیوی بچوں میں خرچ کرو. اس نے کہا 1 دینار اور ہے، کہا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے اہل و عیال میں خرچ کرو، رشتہ داروں میں خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں میں خرچ کرو. پھر جو بچ جائے تو اس کو جہاں جی چاہے تلا خرچ کر دے، لیکن ہو زائد ذرائع. اگر تو نے ناجائز جگہ لگا دیا، تیرا مال بھی ضائع ہوا، اجر بھی نہیں ملا، تکلیف بھی ہوئی. تو بہتر یہ ہے کہ وہ ذرائع ہو جس سے جہاں خرچ کرنے سے اللہ خوش ہو جائے، اور جس نیکی کو کرنے کے بعد تیرے دل میں ٹھنڈ پیدا ہو جائے، وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ